السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے سورۃ نحل کے رکوع نمبر 14 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب بدلنا ہم بدل دیتے ہیں آیتاً آیت کو مکانا اس کی جگہ آیت دوسری آیت سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم زیادہ جانتا ہے بما جو ینزل و نازل فرماتا ہے۔ قالوا تو وہ کہنے لگتے ہیں انما بے شک انت آپ مفتر گھڑ لاتے ہیں، بلکہ اکثر ان میں سے اکثر لا یعلمون علم ہی نہیں رکھتے، یعنی اصل بات تو علم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی آیت کی جگہ دوسری آیت لے آنا، یہ اس کے نزول کی حکمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کب کس آیت کو نازل فرمانا ہے یا اس کی جگہ پر کوئی اور آیت لے کر آنی ہے، لیکن ان کو علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا، اس وجہ سے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ آیات کو گھڑ لائے ہیں۔ قل آپ فرما دیجیے نزلہ اس کو نازل کیا ہے روح القدسی، روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام پاکیزہ روح میں من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے بالحق حق کے ساتھ، لیثبتا تاکہ وہ مضبوط کر دے الذین آمنوا ایمان والوں کو، وہدی و بشرا اور یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے للمسلمین مسلمانوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اصل یہ کتاب مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت بنا دی، اور مسلمانوں کے حوصلے بلند رکھنے کے لیے، ان کے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ایمان والوں پر۔ کافروں کے لیے یہ اس طرح سے ہے کہ اگر وہ اس کتاب کو پڑھیں سمجھیں ایمان لے کر آئیں تو ان کے لیے بھی اس کتاب میں ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَلَقَدْ اور بے شک نعلم ہم جانتے ہیں انہم بے شک وہ یقولون کہتے ہیں انما صرف یعلمہ ان کو سکھاتا ہے بشر ایک آدمی، وہ کہتے ہیں کہ ان کو تو ایک آدمی سکھاتا ہے، یہ سارا علم یہ ساری باتیں یہ قرآن یہ نعوذ باللہ یہ آیات ایک آدمی ہے جو سکھاتا ہے۔ لسان الذی حالانکہ وہ شخص جس کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، لسان الذی اس شخص کی زبان، یلحدون جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، الیہ جس کی طرف اعجمی اجمی ہے، وہذا اور یہ لسان زبان ہے عربی مبین واضح عربی زبان روشن اور کھلی عربی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا، اور جس بندے کا وہ نام لیتے ہیں وہ تو اجمی ہے، اس کی زبان بھی عربی نہیں ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بھی آیات اللہ اللہ کی آیتوں پر، لا یہدیہم اللہ نہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا ان کو، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہی ہوگا۔ انما صرف یفتر الکاذب یہ تو جھوٹی افطرا بازی ہے، افطرا پردازی ہے، یہ تو جھوٹے بہتان ہی ہیں الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں مان رکھتے بیایات اللہ اللہ کی آیتوں کا، واولئک هم الکاذبون اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من کفر جس نے کفر کیا باللہ اللہ تعالیٰ پر، من بعد ایمانی ہی اپنے ایمان کے بعد، الا مگر من جو کوئی اکرہا مجبور کر دیا گیا، پہلے مجہول ہے کہ جس کو مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ اور اس کا دل مطمئن اطمینان میں ہو بالایمان ایمان پر، مگر اس کا دل جو ہے وہ بدستور ایمان سے مطمئن ہو، اور دوسری طرف وہ بھی شخص ہے ولیکن اور لیکن من شارح جس نے کھول دیا بالکفر کفر کے لیے صادرا سینہ، جس نے سینہ اپنا کفر کے لیے کھول دیا، یعنی اس نے ایمان کو نکال دیا بیچ میں سے، اس کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دی ہے کہ وہ دل کے ساتھ ایمان نہیں رکھتا تھا اور کفر کی طرف چلا گیا، فعلیہم پس ان پر غضب من اللہ اللہ کی طرف سے غضب ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان پر بڑا عذاب ہے۔ ذالک یہ بانہم اس وجہ سے ہے کہ استحب انہوں نے محبت کی انہوں نے پسند کیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو الآخرت آخرت پر، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الکافرین کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جن پر طبع اللہ اللہ نے مہر لگا دی علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وسمعہم اور ان کے کانوں پر، وابصارہم ان کی آنکھوں پر، واولئک هم الغافلون اور یہ لوگ اپنے آخرت کے انجام سے غافل ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لا جرم یہی حقیقت ہے انہم بے شک وہ فی الآخرۃ آخرت میں ہم الخاسرون خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ صرف دنیا کی چند دن کی زندگی کے لیے انہوں نے کفر کو پسند کر لیا اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو کتنا ان کے لیے نقصان کا سودا ہے جنہوں نے ایمان کے بعد پھر کفر کو اختیار کیا۔ ثم پھر ان بے شک ربک آپ کا رب للذین ان لوگوں کے لیے ہاجر جنہوں نے ہجرت کی من بعد اس کے بعد ما فتنوا کہ جب وہ آزما لیے گئے ظلم سے جبر سے، کافروں کے ہاتھوں آزمائشوں اور تکلیفوں کے ذریعے وہ لوگ آزما لیے گئے، پہلے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی پھر اس کے بعد بھی ہجرت کی یعنی قربانی دی اپنے گھر بار کی، بچوں کی، اپنے خاندان کی، ثم پھر
जाहदू जिहाद भी किया, उसके बाद भी अल्लाह ने जब जिहाद का हुक्म नाजिल किया तो जिहाद भी किया। कितना सबर आजमा वो सारा लम्हात थे, सारा दौर था जो उन लोगों पर बरता, जो उन लोगों ने सहा। वसबारू, और उन्होंने सबर किया। इन बेशक रब का आपका रब मिन बादिहा, इसके बाद लगफूर रहीम, जरूर बख्शने वाला मेहरबान है। ऐसे लोग हैं हबीब मुकर्रम, आप उनको सुना दीजिए खुशबरी कि अल्लाह ताला उनको बख्श देगा और उन पर रहम भी फरमाएगा। अल्लाह ताला उनके हिजरत के बदले में, उनकी तकलीफें सहने के बदले में, उनके सब्र के बदले में, उनके जिहाद के बदले में अल्लाह ताला उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। यहाँ पर रुकू नंबर 14 मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह रुकू नंबर 15 के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।